نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے جو ایک عہد لیا تھا جس کو پھر انہوں نے توڑ دیا، اس کا ذکر کیا ہے، اور ان کے عہد توڑنے کی تفصیل اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 85 میں، جو کافی تفصیلی آیت ہے۔ وہ انشاءاللہ کل کو بیان کریں گے، اس کا ترجمہ میں ذکر کروں گا، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے یا اس کی جو تفسیر ہے اس 84 آیت کی اور 85 آیت کی، وہ آج ہی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی نکالو گے تم آپس میں ایک دوسرے کو من دیارکم، اپنی بستیوں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم ایسے ہی کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو کہ یہ تم نے ایسے اقرار کیا تھا۔ تو اس کے جو آیت ہے اس کی تفسیر میں دو واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل میدان تیہ سے نکلے اور یہ فلسطین کے علاقے میں آئے، اور فلسطین کو انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے آزاد کروایا اور اپنے قبضے میں کیا، تو فلسطین میں انہوں نے اپنی کوئی ریاست یا حکومت قائم نہیں کی، بلکہ یہ 12 قبائل تھے اور ہر قبیلے نے اپنی اپنی حکومت بنا لی۔ جب چھوٹی چھوٹی حکومتیں، ان کی ریاستیں اپنی اپنی بن گئی، تو پھر ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، جھگڑے بھی ہوتے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس بات سے منع کیا تھا کہ تم نے آپس میں لڑنا نہیں، ایک دوسرے کو اپنی بستیوں سے نکالنا نہیں۔ تو انہوں نے سب کام کیے کہ ایک دوسرے سے لڑے بھی، قتل بھی کیا اسرائیلیوں نے آپس میں، اور پھر جو غلبہ پا لیتا تھا دوسرے پر، وہ اپنی بستیوں سے، ان کی بستیوں سے ان کو نکال دیتا، جلا وطن کر دیتا۔ تیسرا ان کو حکم یہ تھا کہ اگر تم میں سے کوئی قید ہو جائے تو سب نے مل کر اس قیدی کو آزاد کروانا ہے۔ یہ پہلے دونوں حکموں پر عمل نہیں کرتے تھے، اور آخری جو حکم تھا کہ تم نے آزاد کروانا ہے، قیدی اگر ہو جائے تو اس پر یہ عمل کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی قید ہو جاتے تو پھر ان کو فدیہ دے کر آزاد کرواتے۔ ایک تو ان کے اس دور کا واقعہ بیان کیا گیا، علماء نے بیان فرمایا، مفسرین نے بیان کیا۔ دوسرا واقعہ مدینہ پاک میں 2 قبائل تھے بعد میں جو انصار قبائل کہلائے، اوس اور خزرج، اور اسی طرح مدینہ پاک میں 2 یہود کے قبائل تھے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ بنو نذیر جو تھے ان کا حلیف خزرج تھا، اور بنو قریظہ کے حلیف جو تھے وہ قبیلہ اوس تھا، اور اوس اور خزرج کی آپس میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی۔ ان میں تو صلح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہوئی، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی آمد کی برکت سے ان کی ساری لڑائیاں ختم ہو گئیں، ورنہ کہ یہ کئی 100 سال سے آپس میں لڑتے چلے آ رہے تھے، آپس میں ان کی خون ریزیاں تھیں، ان کے تعلقات بڑے خراب تھے اوس اور خزرج کے۔ لیکن یہ آپ کے آنے کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بطور احسان بھی اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ کی وہ نعمت یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی۔ اس الفت اور محبت کا ذکر اللہ نے بطور انعام کے ذکر کیا قرآن پاک کے اندر۔ تو یہ دونوں قبائل جو یہود کے تھے، یہ دونوں اوس اور خزرج کے الگ الگ حلیف تھے۔ اب اوس اور خزرج کی جب جنگ ہوتی تو جو بنو نذیر تھا قبیلہ، وہ خزرج کی مدد کرتا، اور جو بنو قریظہ تھے
وہ اوس کی مدد کرتے، اور پھر جب اس لڑائی میں ایک قبیلہ کے کچھ لوگ یہودی بھی قید ہو جاتے، کیونکہ لڑائی میں وہ بھی شامل ہوتے تھے، اگر کوئی قید ہو جاتے یہودی، تو دوسرا جو حریف قبیلہ تھا، مخالف قبیلہ، وہ آپس میں پیسے جمع کر کے اس کو چھڑاتے اور اس کو آزاد کراتے۔ وہ کہتے کہ ہمارے تورات کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اسرائیلی یا یہودی قید ہو جائے تو اس قیدی کو آزاد کرانا، اس اسیر کو آزاد کرانا، یہ ہماری تورات کا حکم ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اب یہ آخری بات پر عمل کرتے، لیکن جو پہلے یہ حکم تھا کہ تم نے آپس میں لڑنا نہیں، تم نے ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے یا اپنی بستیوں سے نکالنا نہیں، تو پہلے دونوں کی حکم دولی کرتے وہ، اور آخری پر عمل کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس حکم دولی کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ان آیات کے اندر۔ میں نے اگلی آیت کی تفسیر بیان کر دی ہے، کل انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی نہیں کرو گے، آپس میں قبائل نہیں لڑو گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی نکالو گے اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے قبائل میں سے لوگوں کو، من دیارکم، اپنے آبادیوں سے یا اپنی بستیوں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا، اسرائیلیوں اے یہودیوں، کہ ہم آپس میں یہودی نہیں لڑیں گے، آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور اس بات کو تم مانتے بھی ہو کہ تم نے ایسے کیا تھا، لیکن تمہارا عمل اس کے الٹ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی حکم دولی یہاں پر بیان فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔